السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا قرآن اپنا کلام نازل کیا جو سراپا ہمارے لیے ہدایت ہے، جس قرآن کو سمجھنے سے اللہ کے احکام ہمیں معلوم ہوتے ہیں، دنیا آخرت کی کامیابی کا راستہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور یہی قرآن انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت اسی وقت ہوگی جب اللہ کے اس کلام کو ہم سمجھیں گے اور ان پر غور کریں گے۔ یہ مختصر قرآنی احکام کا سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ دوسرا درس ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ بقرہ انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں ہم۔ پچھلے درس میں ہم نے سورہ فاتحہ کے بارے میں پڑھا اور بتایا تھا۔ اب یہاں پر انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ، جو ایک بہت بڑی سورہ مبارکہ ہے، بلکہ سب سے بڑی سورہ ہے قرآن مجید کی، اس میں بہت سارے احکام ہیں جو ہم بندوں کے لیے دیے گئے ہیں۔ تو آئیے اس کو معلوم کرتے ہیں۔ اس سے قبل ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ ہم نے بتایا تھا پچھلے درس کے آغاز میں کہ یہ مختصر قرآنی احکام ہیں، تفصیل کے ساتھ نہیں، بلکہ بہت ہی مختصر، کیونکہ ہم صرف رمضان میں یہ درس دے رہے ہیں، اور 29 روزوں کا ہوگا درس، 29 دن کا، یا 30 سمجھیں، یا 29 یا 30، اور ہر دن آدھا گھنٹہ ہمارے پاس ہے، تو اس میں جو ہے تمام احکام کو ہمیں کور کرنا ہے۔ تو خاص جو احکام ہیں وہ انشاءاللہ بیان کیے جا رہے ہیں، ورنہ قرآن کو سمجھنے کے لیے تو سالہ سال چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما 8 سال صرف سورہ بقرہ کو سمجھنے میں لگا دیے۔ 8 سال انہوں نے سورہ بقرہ کو سمجھا، غور کیا۔ اس کے بعد جب فارغ ہو گئے تو انہوں نے خوشی میں اپنے ساتھیوں کو ایک بڑی دعوت رکھی کہ سورہ بقرہ ان کو سمجھ میں آ گئی۔ تو یہ حال تھا ہمارے سلف کا قرآن کے ساتھ، انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی۔ تو ظاہر بات ہے ہمارا کیا حال اس میں ہونا چاہیے، اور کتنا قرآن کو سمجھنے کے لیے اور قرآن پر غور کرنے کے لیے وقت چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے وقت میں برکت دے، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ ایک بہت بڑی سورہ مبارکہ ہے، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اور یہ مدنی سورہ ہے۔ اور اس سورے میں چونکہ بنی اسرائیل کے گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ موجود ہے، اسی نسبت سے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ گائے ذبح کریں، یہ حکم تھا ان کے لیے، آرڈر تھا گائے ذبح کرنے کا۔ ان اللہ، جیسا کہ آیت ہے جو پڑھیں گے انشاءاللہ بعد میں ہم، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو۔ لیکن ان لوگوں نے سوالات کیے، صرف اس حکم پر عمل نہیں کیا، سوالات، بیجا سوالات کیے، جس کی وجہ سے مشکلیں آئیں اور پریشانی ہوئی۔ اسی نسبت سے سورہ بقرہ کا نام بقرہ رکھا گیا ہے۔ اس سورے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے احکام دیے ہیں، جیسے سب سے پہلے اگر کوئی حکم ہمیں اس سورہ مبارکہ میں ملتا ہے تو وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا، جو اس سورے کے آیت نمبر 21 میں حکم ہے۔
اس سے پہلے جو آیتیں ہیں اس میں ایمان والوں کی خبر دی گئی ہے کہ ایمان والے کس طریقے سے غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی مومنوں کی صفات کیا ہیں، یہ خبریں ہیں، ٹھیک ہے، ان کی صفات مومنوں کے اہل ایمان کی بیان کی گئی ہیں۔ پھر لوگوں کی قسمیں بیان کی گئیں کہ لوگ جو ہے کس طریقے سے کچھ اہل ایمان ہوتے ہیں تو کچھ اہل نفاق ہوتے ہیں، منافقوں کے بارے میں بیان کیا گیا اس کے بعد، ہاں، اور ہم یہاں احکام بیان کر رہے ہیں تو اسی لیے اس کا ذکر ہم نے نہیں کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں منافقوں کے بارے میں۔ تو بہرحال آگے جو حکم ملتا ہے تو پہلا حکم جو نظر آتا ہے سورہ بقرہ کی شروع میں اہل علم نے ذکر کیا، وہ ہے توحید کا حکم، ایک اللہ عز و جل کی عبادت کا حکم، جو اس آیت میں ہے، جو اللہ نے فرمایا، آیت نمبر 21 ہے یہ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جو تمہارا خالق ہے اور تم سے پہلے لوگوں کا خالق ہے، شاید کہ تمہارے دلوں میں تقوی آ جائے۔ پھر اگلی آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو احسان ہے کہ کس طریقے سے اللہ نے زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو چھت کے جیسے بنا دیا، آسمان سے بارش برساتا ہے، زمین سے پھل اور غلہ نکالتا ہے جو ہمارے لیے رزق ہے، تو اللہ کے ساتھ جان بوجھ کر شرک مت کرو، شریک مت بناؤ اللہ کے ساتھ، یہ بات بیان کی گئی ہے۔ تو یہاں جو آیت نمبر 21 ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے توحید کا، اور معلوم ہونا چاہیے کہ توحید اللہ کی عبادت کرنا ایسی کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ قرآن میں سب سے بڑا حکم ہے، قرآن میں سب سے بڑا، اور یہ حکم سارے انسانوں کے لیے، مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں، کافر اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ لہٰذا اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، عبادت اس کی جو کرنا ہے شرک سے بچتے ہوئے، ویسے نہیں جیسے مشرکوں نے کیا، جس کی خبر قرآن میں بہت ساری آیتوں میں دی گئی کہ وہ ایک حالت میں اللہ کی عبادت کرتے تھے تو دوسری حالت میں اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ سمندروں میں سوار ہوتے تو اللہ یاد آتا، اللہ کی عبادت کرتے، جب خشکی پر پہنچتے اللہ انہیں نجات دیتا تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ ایسا ہمیں حکم نہیں ملا ہے، حکم ان کو بھی اسی بات کا دیا گیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اعبدوا ربکم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت اس کا حق ہے، جیسا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے بخاری کی، نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ حق اللہ علی الناس ان یعبدوا ولا یشرکوا به شیئا، حق اللہ علی الناس ان یعبدوا ولا یشرکوا به شیئا وحق الناس علی اللہ الا يعذب من لا یشرک به شیئا۔ بڑی عظیم حدیث ہے بخاری شریف کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں، بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ حق رکھ لیا ہے کہ جو اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کا حق ادا کریں گے، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ تو خوشخبری سنائی گئی جو اللہ کے اس حکم پر عمل کرے جو یہاں سورہ بقرہ میں بیان کیا جا رہا ہے، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ مشرکین مکہ اللہ کو رب تو مانتے تھے، اچھا میں وہ بتا دوں خوشخبری جو حدیث میں دی گئی کہ جو لوگ اللہ کا حق ادا کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب سے بچا لے گا، اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا ان کو، لا يعذب من لا يشرک به شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، اللہ کا حق ادا کرے عبادت، تو اللہ تعالیٰ اس کو عذابوں سے بچا لے گا۔ اور یہاں بتایا گیا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ رب کون ہے؟ ہمارا اللہ ہے، اور اللہ کو رب مشرکین مکہ یا وہ تمام قومیں جن کی طرف پیغمبروں کی بعثت ہوئی ہے وہ سب مانتے تھے کہ اللہ ہی رب ہے، لیکن جہاں بات عبادت کی آتی تھی، اللہ کے حق کو ادا کرنے کی آتی تھی، تو پھر اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملاتے تھے، خالص اللہ کا حق ادا نہیں کیا ان لوگوں نے، خالص اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے حکم مل رہا ہے اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کون رب؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تم کو پیدا کیا، یعنی تمہارا خالق رب ہے، اللہ ہے، وہ رب جو تمہارا خالق ہے، تو اللہ کو وہ خالق مانتے ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے اخلاص کے ساتھ،
آپ دیکھیے کہ وہ اللہ کو رب تو ضرور مانتے ہیں. آپ پوچھئے وہ اللہ کو رب مانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں گاڈ ہے یہ ہمارا. وہ کہتے ہیں بھگوان سب کا ایک ہے, سب کا مالک ایک ہے. یعنی ربوبیت ہے ان کے اندر لیکن الوہیت نہیں ہے. اور الوہیت اللہ کا حق ہے کہ ایک اللہ کی خالص عبادت کرنا. تو جو رب ہے وہی معبود ہے. امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاصول ثلاثہ میں بڑا پیارا جملہ یہ بیان کیا, اور اس آیت کو بھی انہوں نے وہاں نقل کیا. فرماتے والرب هو المعبود, رب ہی معبود ہے. جو رب ہے وہی معبود ہے. رب کون ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ ہی معبود ہے, کوئی اور معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اب عبادت اللہ کا حق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خالق ہے. دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا, الذی خلقکم, جس نے تم کو پیدا کیا, والذین من قبلکم, اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. یعنی اللہ تعالیٰ جو تمہارا خالق ہے صرف تمہارا ہی نہیں ہے بلکہ پہلے لوگوں کا بھی وہی خالق ہے, سارے انسانوں کا وہی خالق ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ خالق کل شیء, کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے. لہذا خالق جس کو ہم مانتے ہیں اسی کا حق عبادت ہے. عبادت کرنا سب سے پہلا حکم ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے قرآن میں سب سے پہلا آرڈر کیا ہے, سب سے پہلا حکم یہی ہے جو سورہ بقرہ کی آیت ہے, آیت نمبر 21, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. توحید سب سے پہلا حکم ہے اللہ کا. اور اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز سے روکا ہے, آپ جواب دیجئے کہ اللہ نے سب سے پہلے شرک سے روکا ہے, اور آپ کا جواب بالکل درست اور صحیح ہوگا. تو معلوم ہونا چاہیے توحید بہت بڑی چیز ہے. اور آپ دیکھیے اسلام جو اللہ کا دین ہے اس کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے جس کو اسلام کے ارکان, پلرز آف اسلام کہا جاتا ہے. تو پہلی چیز کیا ہے اس میں؟ توحید ہے, لا الہ الا اللہ کی گواہی. اور آدمی جب لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے تب اس کے بعد اس پر دیگر چیزیں, دیگر جو احکام ہیں نا, جیسے نماز پڑھنا, ابھی ہم روزے سے, روزہ رکھنا, نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا, قربانی دینا, یہ تمام چیزیں اسی وقت اس پر آئیں گی, نافذ ہوں گی جب وہ اس توحید کا اقرار کر لے, لا الہ الا اللہ کی گواہی دے, تب جا کر اس پر احکام آئیں گے. اس سے پہلے نہیں ہوں گے اس پر کوئی احکام. تو توحید اتنی بڑی چیز ہے. اور معلوم ہونا چاہیے توحید تمام پیغمبروں کی دعوت رہی ہے. قرآن میں پیغمبروں کے واقعات موجود ہیں. نوح علیہ السلام پہلے نبی, پہلے رسول ہیں جو توحید کا حکم لے کر آئے, کیونکہ ان کی قوم میں شرک آ گیا تھا. آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان شرک نہیں تھا. 10 صدیاں گزر گئی, جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر ہے. 10 قرون, 10 صدیاں گزر گئیں, کوئی شرک نہیں تھا. لیکن قوم نوح میں شرک آیا تعظیم اور تصویروں کو لے کر. تو جب شرک آیا تو ضرورت پڑی نبی کی بعثت کی. اسی لیے نوح علیہ السلام کو پہلے رسول قرار دیا گیا آیتوں اور حدیثوں کی روشنی میں. تو انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی, یہی جو یہاں اللہ کا حکم بتایا جا رہا ہے. انہوں نے بھی وہی کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, یا قوم اعبدوا ما لکم من الہ غیرہ, اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم اس اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اللہ ہی سچا معبود ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی. اس کے بعد جتنے پیغمبر آئے, ہر قوم میں ایک نبی آئے, ہر قوم میں ایک پیغمبر آئے. آخری نبی اور پیغمبر ہمارے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نوح علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں کی دعوت توحید رہی ہے. جیسا کہ اللہ نے اس بات کو قرآن میں بیان کیا, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر قوم میں, ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا ہے. کیوں؟ تاکہ یہ کہیں اپنی قوم سے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. تو معلوم ہوا یہ جو حکم یہاں ساری انسانیت کو دیا جا رہا ہے, یہ ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو یہ حکم بتا دیا, اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو. لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بہت بڑا ہے جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے, اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنانے سے روکا گیا ہے اس کے بعد کی آیتوں میں. لہٰذا انسان اگر اللہ کا حق ادا کرتا ہے تو اس کے لیے خیر ہے, دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. آج دنیا امن کی تلاش میں ہے,
آج ساری دنیا کو پیس چاہیے، امن چاہیے، شانتی چاہیے۔ کورونا وائرس سے امن، مشکلوں سے امن، خوف سے امن، ایک سکون اور اطمینان کی، امن و امان کی زندگی گزارنا ہر انسان کی دنیا میں خواہش ہوتی ہے۔ سب سے بڑی نعمت ہے اسلام میں، بہت بڑی نعمت ہے، نعمت امن۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ حکم جو اس آیت میں اللہ نے دیا ہے، اگر یہ اس حکم پر زمین والے عمل کریں گے تو وہ عرش والا رب امن جیسی دولت سے نوازے گا، بے خوف زندگی گزاریں گے لوگ۔ آج آپ ایک پوری دنیا سے پوچھیں کہ بھئی کیا چاہیے، کھانا چاہیے یا امن چاہیے؟ بتائیے۔ علماء نے یہاں تک ذکر کیا ہے کہ انسان کو اگر ایک انسان خوف کے عالم میں ہے اور ایک انسان بھوکا بھی ہے، وہی انسان جو خوف میں ہے بھوکا بھی ہے، اگر آپ اس کو پوچھیں کہ کھانا، دونوں میں سے ایک چوائس کرو، امن یا کھانا، تو وہ امن کو تلاش کرے گا، کیونکہ امن ہوگا تو کھانا کھانا نصیب صحیح ہوگا۔ ورنہ آدمی کھانا ہونے کے باوجود خوف کی حالت میں رہے تو کیا فائدہ اس کھانے کا؟ پیٹ تو بھر جائے گا لیکن دل بے چین رہے گا اس کا۔ امن اتنی بڑی نعمت ہے، آدمی کھانا نہیں سلیکٹ کرے گا، وہ بولے گا مجھے خوف ہٹا دو مجھ سے، بس یہ جو دہشت ہے نا، اس دہشت سے مجھے دور کر دو۔ امن اتنی بڑی نعمت ہے، آپ غور کر کے دیکھیے آپ اس پر۔ آدمی خوف میں ہو تو بھوک بھی نہیں لگتی ہے، آدمی اگر ڈر اور دہشت کی حالت میں ہو تو بھوک مٹ جاتی ہے اس کی۔ اتنی بڑی نعمت ہے امن۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لا کر اپنے ایمان کو شرک سے بچاتے ہیں انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ معلوم ہوا یہ جو اللہ کا حق، اللہ پر ایمان، اعبدوا ربکم، اللہ پر ایمان لانا کہ مطلب اللہ سچا معبود ہے اور اس کا حق ادا کرنا، شرک سے بچتے ہوئے، وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بِظُلْم یعنی شرک سے بچتے ہوئے، تو ان کے لیے دو خوشخبریاں سنائی گئی ہیں۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی لوگ یہی انہی لوگوں کے لیے امن و امان ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ہم نے پچھلے درس میں پہلی درس میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم دعا کریں، سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، دعا کرنے کا حکم ہے، اور دعا میں ہدایت مانگو، ہدایت صراط مستقیم کی مانگو۔ تو آپ کو بتایا گیا اس آیت میں یہاں پر جو میں نے بتایا ابھی کہ اگر اللہ کا حق ادا کیا جائے گا تو آپ کو ہدایت ملے گی۔ ہدایت چاہتے ہو نا، مانگتے ہو اللہ سے ہدایت، تو پھر اللہ کی عبادت کرو، تمہیں ہدایت مل جائے گی، اور شرک سے بچتے ہوئے، شرک سے بچتے ہوئے۔ لہٰذا اگر ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں گے تو یقیناً ہمارے لیے کامیابی ہوگی۔ اس کے بعد آیت نمبر 29 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواہن 7 سماوات وهو بكل شیء علیم۔ یہ آیت نمبر 29 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمام زمین کی چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ ثم استوى الى السماء فسواہن 7 سماوات، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف گیا اور اللہ نے آسمانوں کو 7 آسمان بنا دیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اہل علم بتاتے ہیں یہ آیت جو ہے نا، آیت نمبر 29 جس میں هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس آیت میں اس بات کا حکم ہے کہ زمین کی تمام چیزیں حلال ہیں۔ بہت بڑی چیز، بہت بڑا نقطہ حکم نکالا اس آیت سے اہل علم نے، اور کہتے ہیں اس آیت میں اس بات کی خبر دی گئی ہے کہ زمین کی تمام چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ اور علماء کرام نے، بہت سارے علماء نے اسی آیت سے وہ قاعدہ بنایا، بہت بڑا ایک قاعدہ ہے، فقہی قاعدہ۔ کیا ہے؟ الاصل فی الاشیاء المخلوقہ الاباحہ حتی یقوم الدلیل علی نقل عن هذا الاصل۔ بہت بڑا قاعدہ ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ کیا ہے قاعدہ؟ الاصل فی الاشیاء الاباحہ،
کہ چیزوں میں اصل یہ ہے کہ جائز ہے تمام چیزیں، جتنی مخلوق ہیں سب حلال ہے، جو چیزیں پیدا کی گئی ہیں سب حلال ہیں، جب تک کہ کوئی دلیل نہ آئے جو اس اصل سے پھیر دے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ تمام چیزیں تمہارے لیے حلال ہے، کھاؤ پیو استعمال کرو، زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے حلال ہے۔ اب کون سی چیز حرام ہے؟ تو دلیل اگر ملتی ہے تو وہ چیز حرام ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں نا بات کو آپ؟ بہت فائدے کی بات ہے اس قاعدے میں، جو اس آیت میں حکم دیا گیا کہ زمین کی تمام چیزیں حلال ہے، کھاؤ استعمال کرو۔ اب حرام اگر ہے تو بتا دیا جائے گا آپ کو، آیتوں میں حدیثوں میں بتا دیا جائے گا کہ نہیں یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ اگر نہیں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اصل اوریجنلٹی یہ ہے، اصل چیز یہ ہے کہ حلال ہے، تمام چیزیں استعمال کرنا، کھانا پینا حلال ہے۔ جو چیزیں حرام کرنی تھی بتا دی گئی ہیں۔ اگر کوئی حرمت کی، حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے تو پھر اصل پر یہ چیز باقی رہے گی، اور وہ اسی آیت سے علماء نے بتایا کیا ہے اصل؟ جائز۔ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، چیزوں میں اصل کیا ہے؟ تمام چیزیں جائز ہیں۔ ناجائز ہونے کے لیے دلیل چاہیے، اگر دلیل ہے تو چیز ناجائز اور حرام ہے، اگر دلیل نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اصل پر باقی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ اصل یہ ہے جائز ہے، اور یہ بہت بڑا قاعدہ ہے، امید کہ آپ نے سمجھا ہوگا۔ زمین کی تمام چیزیں حلال ہیں، ہمارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، اللہ نے کہا حلال، زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں، مطلب تمام چیزیں حلال ہیں، تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ لیکن اگر کوئی چیز حرام ہے تو اس کو بتا دیا جائے گا، اور بتا دیا گیا قرآن میں، یہ استعمال کرنا حرام، یہ کھانا حرام، یہ چیز یوز کرنا حرام۔ اگر نہیں بتایا گیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور دوسری آیت میں حلالا طیبا، حلال ہے، وہ پاک ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ زمین کی تمام چیزیں حلال ہیں، سوائے ان چیزوں کو جس کا ذکر حرام میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر حرمت کی دلیل ہے تو حرام، ناجائز ہونے کی دلیل ہے قرآن و حدیث سے تو حرام، ورنہ حلال ہوگی چیز۔ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ چلیے، ایک بڑا اچھا علماء نے اس آیت سے جو ہے فائدہ نکالا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مٹی کھانا حرام ہے۔ اس آیت سے استدلال کیا علماء نے، مٹی کھانا حرام ہے، اور علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فتح القدیر میں اسی بات کو بیان کیا ہے۔ مفسروں نے، اہل التفسیر نے، علماء نے بیان کیا، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا اس میں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض، فی الارض، اللہ نے کہا ما فی الارض، زمین میں جو چیزیں ہیں، انہیں زمین میں جو چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں، زمین نہیں، انہیں زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن زمین یعنی مٹی کھانا حلال نہیں ہے۔ تو بڑا اچھا نقطہ اس سے علماء نے نکالا ہے، اور فرمایا ہے کہ مٹی کھانا جائز نہیں ہے، مٹی کھانا حرام ہے۔ البتہ مٹی سے کوئی چیزیں بنائی جائیں جو فائدے بخش ہوں، وہ حلال ہیں یا حرام ہیں، اس کی تفصیل قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں مٹی کھانے کی، کیا مٹی لے کر کھا سکتا ہے آدمی؟ حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فی الارض کہا، ارض کو نہیں کہا۔ زمین میں جو چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہے، پیدا کی گئی ہیں، لیکن زمین کو تمہارے لیے حلال، یعنی زمین کھانا تمہارے لیے حلال نہیں ہے، مٹی کھانا تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ علماء نے بڑا پیارا نقطہ اور فائدے کی بات ذکر کی ہے۔ فی الارض اللہ نے کہا، نفس الارض نہیں کہا۔ مٹی کو تو کہا، لیکن مٹی میں چیزوں کو حلال کیا گیا یہ بتایا اللہ نے، لیکن مٹی کھانا حلال ہے اس کو ذکر نہیں کیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ مٹی حلال نہیں ہے کھانا، مٹی میں تمام چیزیں جو زمین پر رکھی گئی ہیں وہ جو ہے حلال ہیں۔ لہٰذا ہم کوئی بھی چیز کو استعمال کر سکتے ہیں جب تک کہ کوئی شریعت اسلامیہ سے دلیل نہ ملے، قرآن و حدیث سے جو بتائے کہ ہاں یہ چیز آپ کے لیے استعمال کرنا حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ اس کے بعد اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو 7 بنایا ہے، اور یہ بات معلوم ہے کہ 7 آسمان ہے، اور اس آیت میں یہ بھی بات بنائی گئی ہے۔ اچھا، بڑا اچھا نقطہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ نے جمیعہ بھی کہا، اس میں
صرف اتنا ہی نہیں کہا، تاکید بھی کر دی. دیکھیے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے زمین میں تمام چیزیں تمہارے لیے پیدا کر دی ہیں، تمہارے لیے. اتنا نہیں کہا کہ خلق لکم ما فی الارض، زمین میں چیزیں تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں. جمیعا کا لفظ آیا ہے تمام کے تمام، جس سے تاکید ہو گئی کہ یقیناً زمین کی تمام چیزیں جو ہے حرام ہے. امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ مٹی کے حرام ہونے کے سلسلے میں حدیث بھی موجود ہے، لہذا مٹی کھانا جائز نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے، تو یہ نقطہ علماء نے اس سے بیان کیا ہے، یہ فائدے کی بات بیان کی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورے میں، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 83 اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. یہ اگلی آیت ہے جہاں پر حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بنو اسرائیل سے عہد لیا، کیا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. وذی القربا، قرابت دار رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے. والیتاما، یتیموں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو گے. والمساکین، اور مساکین کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ حسن سلوک کرو گے. وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کرو گے، تم لوگوں سے اچھی بات کرو گے. واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو گے. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو گے. ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون. یہ تمام عہد و پیمان ہم نے بنو اسرائیل سے لیا، لیکن اللہ فرماتا ہے بعد میں ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر بہت تھوڑے لوگ رہ گئے، اکثر لوگ تو تم میں سے منہ پھیر دیے، ان احکام پر عمل نہیں کیے. وانتم معرضون، تم نے اعراض کر دیا اس سے. تو یہاں اس آیت میں بنو اسرائیل کا ذکر ہے. وَإِذْ، اللہ نے کہا، اذ کا مطلب جب کا مطلب یاد کرو وہ وقت جب ہم نے بنو اسرائیل سے میثاق لیا. یہاں اس آیت میں بنو اسرائیل سے جو عہد و پیمان لیا گیا ان کے پیغمبروں کی زبانی، تو اس کا ذکر موجود ہے. اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1 اللہ کی عبادت کرنا، توحید. نمبر 2 والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، جو حکم ان کو دیا گیا تھا، عہد لیا گیا تھا کہ اس حکم پر عمل کرو. نمبر 3 قرابت داروں کا حق ادا کرو گے. نمبر 4 یتیم. نمبر 5 مسکین. نمبر 6 اللہ نے فرمایا وقولوا للناس حسنا، کہ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو گے. یہ 6 حکم ہے. نمبر 7 اقامت صلاۃ واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. نمبر 8 آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. تو 8 احکام یہاں پر اس آیت میں موجود ہیں. اور یہ 8 احکام جو بنو اسرائیل کے لیے تھے یہ ہمارے لیے بھی ہیں، کیونکہ قرآن کی آیتیں جو اگلی آیتیں ہیں اس میں ہمیں اس کا حکم مل رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ جو احکام 8 بنو اسرائیل کے لیے تھے وہ ہمارے لیے بھی ہے. اور علماء نے ایک بڑی اچھی بات بیان کی ہے، جو پہلے لوگوں کے لیے حکم ہے وہ ہمارے لیے بھی ہوگا جب تک کہ جو ہے دلیل نہ آئے کہ نہیں یہ ان کے لیے خاص تھا. اگر دلیل نہیں آتی ہے تو جو اگلے لوگوں کے لیے، ایسے بہت سارے ہیں. ابھی دیکھیے یہ بنو اسرائیل جو پچھلی قوم تھی، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام جن کی طرف پیغمبر، اور بھی بہت سارے پیغمبر آئے ان کی طرف، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے یہ جو 8 حکم اللہ نے دیا ہے یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے، قرآن کی آیتوں میں موجود ہے. تو اس کا ذکر کیوں یہاں پر اللہ نے کیا؟ تاکہ ہمیں بتائے کہ یہ احکام آپ لوگوں کے لیے بھی ہے. اور چونکہ ابھی وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، ہم نے آدھے گھنٹے کا درس کہا تھا، بس آدھا منٹ باقی رہ گیا ہے. تو انشاءاللہ یہ جو 8 احکام اس آیت میں ہیں اس کا خلاصہ اگلی کلاس میں ہم رکھیں گے، اگلے درس میں، کہ کس طریقے سے اللہ نے ہم لوگوں کو بھی دیگر آیتوں میں اسی کا حکم دیا ہے، وہ حکم ہمارے لیے بھی ہے. لہٰذا ہم ان احکام کو کیسے سمجھیں گے اور کیسے ان احکام پر عمل کریں گے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں، اگلے درس میں، جو کہ انشاءاللہ آج رات میں ہوگا،
ہم آپ کو بیان کریں گے. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس. سبحانک اللہم وبحمدک